میں بہت غریب تھی، اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی، کچرا اٹھا اٹھا کر گھر چلاتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکا میری زندگی میں آ گیا۔ اس نے مجھے رنگین خواب دکھائے اور نکاح کا لالچ دے کر اپنے گھر بلا لیا۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری زندگی تباہ ہو گئی۔ جب اس نے اپنا اصل چہرہ دکھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو صبح کی تیز روشنی میری آنکھوں پر پڑی تھی۔ میں نے کسمسا کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے نانی کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے کانوں کے پردے متاثر کیے تھے۔ شانو، آج سورج سر پر چڑھ آیا ہے، کمبخت منحوسوں کی طرح سوئی ہوئی ہے۔ تیرا باپ تیرے لیے جائیداد چھوڑ کر نہیں مرا تھا کہ زندگی سو کر گزرے گی، چل جلدی اٹھ۔ نانو کا وہی روز کا تانا تھا۔ میں بیزاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے الجھے بندھے بالوں میں زور سے کھجایا۔ ایک چھوٹی سی جھگی تھی نانی کی، ہم لوگ پل کے نیچے جھگیاں ڈال کر رہتے تھے۔ رات دن روڈ پر گاڑیوں کا شور شرابہ سونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ پل مین بازار میں تھا۔ لوگ رات دیر تک گھومتے رہتے تھے۔ اس پل کے سامنے روڈ کے پاس ایک ہوٹل تھا، وہاں لوگ کھانا کھانے آتے تھے۔ ہوٹل والے نے کرسیاں ٹیبل فٹ پاتھ پر ہی لگا رکھے تھے۔ میں دن بھر کچرا اٹھاتی اور نانی جا کر بیچ آتی۔ اسی طرح ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دن کی تھکان کے بعد شام کو جب میں جھگی پر پہنچتی تو وہی سوکھی باسی روٹی اور بنا دودھ کا قہوہ میری نانی میرے سامنے رکھ دیتی۔ سوکھے منہ پورا دن کچرے میں سے ضرورت کا سامان نکال نکال کر میں تھک جاتی تھی۔ بھوک سے نڈھال جب نانی کے پاس پہنچتی تو سوکھی روٹی دیکھ کر میری بھوک ہی مر جاتی۔ ہماری عیاشی تو رات کو شروع ہوتی تھی۔ رات کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہم چند لڑکیاں لوگوں کو کھانا کھاتے بڑی حسرت سے دیکھتی رہتی۔ ہم 4-5 لڑکیاں تھیں 16-17 سال کی، جو رات کا کھانا اس لالچ میں نہ کھاتی کہ رات 1 بجے کے بعد ہوٹل والے بچہ کچا کھانا ہماری جھگیوں کے پاس رکھے کچرے دان میں پھینک جاتے تھے، اور ہم 5 لڑکیاں ٹوٹ کر اس کچرے دان پر حملہ کرتی تھیں۔ ایک دوسرے کو دھکے دے کر جلدی سے وہ ہڈیاں ڈھونڈنے لگتی جن پر کچھ بوٹیاں باقی ہوں۔ سوکھے نان، بچا ہوا سلاد ہم لڑ لڑ کر کھاتی تھیں۔ ہمارا حلیہ بھی فقیروں جیسا ہی تھا، بال ہر وقت گندے مٹی سے اٹے رہتے۔ مہینہ بھر ہم نہاتی نہیں تھی، کپڑے پہن پہن کر گھس گھس کر پھٹ جاتے، لیکن نئے کپڑے کہیں سے ملنے کی امید نہ ہوتی، اور جب بارش ہوتی تو ہم پر تو گویا قیامت سی بیت جاتی۔ پانی سے ہمارے بستر بھیگ جاتے، ساری رات جاگ کر گزرتی۔ میں تھی تو کچرا اٹھانے والی، لیکن تھی گوری رنگت کی مالک۔ بال میرے اجڑے سے رہتے تھے پر تھے سنہرے، آنکھوں کا رنگ بھی کھلتا براؤن تھا۔ میں صبح اٹھ کر ہی کچرے والے تھیلے کو اٹھاتی اور گھر سے نکل جاتی۔ میری تلاش لوہے کی اشیاء ہوتی تھی کیونکہ اس کے پیسے اچھے ملتے تھے، اور رات کو وہیں ہوٹل پر بیٹھے گاہکوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنا ہمارا مشغلہ سا بن گیا تھا۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ کبھی ہم بھی یہاں بیٹھ کر یہ ساری مرغوب اشیاء پیٹ بھر کر کھائیں۔ ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی ایسے ہی خواب دیکھتے گزر جاتی ہے، ایک جھگی میں سے نکل کر دوسری میں جا کر بس جانا، پہلے نانی کے تانے اور جوتے کھانا، اس کے بعد میاں کے جوٹا کھانا، اترن پہننا، ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگنا، کچرا اٹھانا، بس اسی میں ہم پیدا ہو کر جوان ہو کر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا وقت اور قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ میرا وقت بھی گزر رہا تھا، لیکن ایک بار اس ہوٹل پر ایک نوجوان آنے لگا جسے کھاتے ہوئے میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر اس کی پلیٹ میں رکھے باربیکیو پر جمی ہوئی تھی، آنکھوں میں حسرت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور گاہے بگاہے مجھے بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میری نظریں صرف اس کے ٹیبل پر رکھے کھانے پر تھیں۔ لیکن جب میں نے اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا، میں نے ایک نظر اس نوجوان پر ڈالی جو دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں کچھ گھبرا سی گئی، بھلا وہ مجھے کیوں پاس بلا رہا تھا؟ میں نے نظریں بدل لیں اور دوسرے ٹیبل پر مرکوز کر لیں۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب وہ شخص اپنا کھانا ایک باکس میں ڈالے میرے پاس فٹ پاتھ پر پہنچ گیا اور اپنے کھانے کے باکس کو میرے پاس چھوڑ کر کہنے لگا، یہ تم کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی کہ اس باکس میں اچھا خاصا کھانا موجود تھا، وہ مجھے اپنا کھانا کیوں دے گیا تھا، حالانکہ وہاں 5-6 لڑکیاں اور بھی بیٹھی تھیں۔ چونکہ وہ مجھے دے کر گیا تھا، اسی لیے میں نے باقی لڑکیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا
और अपनी झुग्गी में ले गई। नानी के साथ मिलकर बड़े मज़े से मैंने खाना खाया। बहुत दिन बाद सैर होकर अपनी पसंद की चीज़ खाई थी। हैरत मुझे ये हुई कि ये मेहरबानी मुझ पर बस एक दफ़ा ही नहीं की गई, ये सिलसिला तो जैसे जारी सा हो गया। वो नौजवान रोज़ उस होटल में आता, आधा खाना बचा कर मुझे देकर चला जाता। मुझे उसकी ये एहसान मंदी समझ में नहीं आ रही थी, जो सिर्फ मुझ पर ही हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई नेक दिल इंसान था जो भला कर जाता था। फिर मैं ये सोचने लगी कि नेकी ही करनी थी तो मेरे साथ 5 बैठी लड़कियों के साथ भी कर जाता। ये कैसा भला था जो वो मेरे साथ कर रहा था। अब तो मैं रोज़ाना रात को उस नौजवान के बारे में सोचने लगी। शक्ल भी अच्छी थी, पैसे वाला भी था, गाड़ी में आता था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक दिन उसने अपनी गाड़ी एक साइड पर लगाई और होटल में जाने के बजाय मेरे पास फुटपाथ पर आ गया। मुझसे कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं रोज़ तुम्हें खाना खिलाऊंगा, गाड़ी में सैर करवाने भी ले जाऊंगा, अच्छे कपड़े लेकर दूंगा। उसकी नज़रों और उसकी बातों को सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। भला मेरा और उस अमीर ज़ादे का क्या मुकाबला था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी झुग्गी के अंदर चली गई। अगर नानो को खबर भी हो जाती तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ती। अगले रोज़ मैं कचरा उठा रही थी और कचरा उठाते हुए अपने इलाके से कुछ दूर निकल आई थी। मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी। वो गाड़ी बंद किए, गाड़ी से टेक लगाए मुझे ही देख रहा था। उसे देखकर मैं सटपटा सी गई। वो मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें इस गंदे माहौल से निकालना चाहता हूँ। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और मुझे एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा दिया। इसके साथ ही उसने मुझे 10,000 दिए। कहने लगा, ये तुम रख लो, मैं रात को तुमसे फ़ोन पर बात करूँगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं घबरा सी गई थी। मुझे नानी से बहुत डर लगता था और वो मुझे किसी भी नौजवान से बात तक नहीं करने देती थी। मैंने मोबाइल उसे वापस करना चाहा, लेकिन वो कहने लगा, ये रख लो, मैं तुम्हें रोज़ पैसे दिया करूँगा। मैंने कहा, आप मुझे क्यों ये दे रहे हैं? मेरी नानी बहुत सख्त है, मुझे बस पैसे दे दो, मोबाइल का मैं क्या करूँगी? वो कहने लगा, मुझे रात भर बातें किया करना, रख लो, देखो वापस मत करना। कुछ देर तो मैं परेशानी से ये सोचती रही कि करूँ क्या। फिर मैंने वो पैसे और मोबाइल ले लिए। रात को जब नानी सो गई तो उस लड़के का फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाकर उससे बातें करना शुरू कर दी। अब तो ये सिलसिला चल निकला। हम दोनों बातें करने लगे। वो मुझे कहता था कि वो बहुत अमीर घर का लड़का है, मुझसे शादी करके मुझे ऐश करवाएगा। अब तो मैं उस अमीर लड़के के ख्वाब देखने लगी थी। यही सोचती रहती थी कि वो लड़का मुझसे निकाह करेगा, फिर मुझे अपने बड़े से बंगले में ले जाएगा और हम एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे ख्वाब सिर्फ आंखों में सजाने के लिए होते हैं। अगर उनकी चाह में कदम उठा लूँ तो वो ख्वाब बाद में सारी ज़िंदगी रुलाते हैं। मैं उस लड़के की मोहब्बत में पूरी की पूरी डूब चुकी थी। वो मेरी बहुत तारीफ़ें करता था, मुझे बड़े घर के ख्वाब दिखाता था। अब तो मेरा ये हाल था कि एक दिन भी अगर वो मुझे फ़ोन ना करता तो मैं बेचैन होने लगती। उसके बाद हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि मैं रात को उसके साथ भाग जाऊंगी। वो अपनी गाड़ी लेकर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा और हम निकाह कर लेंगे। पूरा दिन मेरा बेचैनी में गुजरा। मेरे अंदर चोर छुपा बैठा था, इसीलिए मैं खौफजदा सी थी। रात को नानी जल्दी सो गई। मेरे पास ऐसा कोई कीमती असासा तो यहाँ था भी नहीं जिसे मैं अपने साथ लेकर जाती। मैं नानी के साथ ही चटाई पर लेटी थी जब लड़के की गाड़ी के हॉर्न को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। पहले सोचा कि रहने देती हूँ, कहीं नहीं जाती, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि ज़िंदगी में ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैंने खामोशी से चादर ली और एहतियात से बाहर निकल गई। सामने ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं तेज़ कदम उठाती हुई उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मुझे खौफ भी आ रहा था। पहली बार मैंने मामी से बिना पूछे कोई कदम उठाया था। वो लड़का मुझे एक फ़्लैट पर ले गया। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो मुझे कमरे में ले गया, फिर अलमारी में से मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास निकाल कर दिया। कहने लगा, इसे नहा कर पहन लो। मैं वो लिबास लेकर वॉशरूम में चली गई। जब नहा कर उस लिबास को पहन कर वापस आई तो वो नौजवान जिसका नाम वसीम था मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जो लिबास उसने मुझे पहनने को दिया था वो काफ़ी चुस्त सा था और मैंने ऐसा लिबास पहले कभी भी पहना नहीं था। मेरा उसमें दम घुट रहा था। वो लड़का मुझे बेखुद सा होकर देखने लगा।
اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ ایک تو چست لباس اور وہ بھی دوپٹے کے بنا، مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی۔ وہ میرے قریب آ گیا، کہنے لگا تمہارا حسن تو اب نظر آ رہا ہے، اس گندے سے لباس میں تم اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی جتنی اب لگ رہی ہو۔ اسے بے خود ہوتے دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا وسیم، ہم نکاح کب کریں گے؟ نکاح سے پہلے تم میرے پاس مت آنا۔ بے شک میں کچرا اٹھاتی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ نکاح کا مطلب کیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جب میں تمہیں قبول ہوں اور تم مجھے، تو بس ہو گیا نکاح۔ اس کے بعد میں اس کے بڑھتے قدم روک نہیں پائی۔ صبح میں بے حد پریشان تھی، مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ وسیم مجھ سے نکاح کر لے۔ وسیم اٹھ کر تیار ہوا اور مجھے ایک پارلر میں لے گیا۔ مجھے لگا وہ مجھے اب دلہن بنائے گا، پھر ہمارا نکاح ہوگا۔ اس پارلر والی لڑکی نے میرے بالوں کا ہیئر اسٹائل بدلا، میرے چہرے پر بہت سی کریمیں لگائیں، میرا حلیہ بدل کے رکھ دیا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کچرا اٹھانے والی شانو ہوں، مجھے لگا میں کوئی ماڈل ہوں۔ رات کو میں نے وسیم سے کہا ہم نکاح کب کریں گے؟ کہنے لگا شانو یہ تم کیا کل سے نکاح کی رٹ لگا کے رکھی ہے، کر لوں گا تم سے نکاح بھی، دیکھو میں تمہارے لیے پیزا لایا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیزا کھایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وسیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 3 نوجوان تھے۔ انہیں دیکھ کر تو میں گھبرا سی گئی، اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا۔ وسیم انہیں اندر لے آیا۔ ان تینوں کی نظر مجھ پر تھی، وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جیسے اسی کام کے لیے آئے ہوں۔ میں ان کی نظروں سے بدحواس ہونے لگی۔ وسیم میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے وسیم؟ کہنے لگا میرے دوست ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنا ہی سمجھو۔ وسیم کی بات پر وہ تینوں نوجوان ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا 10,000 دوں گا۔ وسیم نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر کھڑا کیا۔ میں ایک دبلی سی لڑکی تھی، اسی لیے اس طرح کی افتاد پر پل میں اس لڑکے کے پہلو سے جا لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لیے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ میں ہونک سی رہ گئی، اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی، وسیم کو پکارنے لگی کہ اپنے دوست کو روکو، وہ کیوں مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے؟ لیکن وسیم وہیں بیٹھا رہا۔ اس لڑکے نے مجھے کمرے میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن وسیم نہیں آیا۔ وہ شخص مجھے برباد کر کے کمرے سے چلا گیا۔ ابھی میں اپنی بگڑی حالت درست بھی نہیں کر پائی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی کہ دوسرا نوجوان میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ وسیم نے میری سودے بازی 3 نوجوانوں سے کی تھی۔ مجھے خود سے گھن محسوس ہونے لگی تھی، اپنا وجود غلیظ سا لگ رہا تھا۔ گناہ کی غلاظت کا احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ مجھ جیسی کچرا اٹھانے والی لڑکی سے کوئی شخص محبت بھی کر سکتا ہے۔ وسیم میرے حسن کو کیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ صبح تک میں ایک بے جان وجود کی مانند ہو چکی تھی۔ دوپہر کو وسیم میرے لیے باربیکیو، برگر اور نہ جانے کیا کچھ لے کے آیا۔ کہنے لگا سویٹ ہارٹ کھا لو اسے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں نے اسے تنفر سے دیکھا۔ میں نے کہا تم ایک گھٹیا شخص ہو، مجھے جھوٹ بول کر یہاں لائے ہو، مجھ سے بدکاری کروانے کے لیے۔ وہ میری بات پر ہنسنے لگا، پھر بولا کہ تم کون سا کسی سلطنت کی شہزادی ہو جو اتنا ہنگامہ مچا رہی ہو؟ کچرے دان میں انسان ہمیشہ اپنا جھوٹا ہی کھا کر پھینکتا ہے، تمہیں وہاں سے لا کر تمہیں اپنے سر پر بٹھاؤں گا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں نے کہا کہ مجھے واپس میری نانی کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں غصے سے روتے ہوئے بولی۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ نانی مجھے کیوں مردوں سے بات کرنے سے روکتی تھی۔ ان کی باتیں سچی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ 4 دن کی محبت کے دعوے دار بس ہوس کے بھوکے ہوتے ہیں، تمہیں میں کسی بھی مرد سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا بھول جاؤ اپنی نانی کو، جہاں میں تمہیں لے کر آیا ہوں یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وسیم اب مجھ سے جسم فروشی کا کام کروانے لگا تھا۔ وہ دن بھر مجھے کمرے میں بند رکھتا تھا، میرے کھانے کے لیے بہت سا فاسٹ فوڈ وہاں رکھ جاتا، مجھ سے کہتا کہ تم انہی چیزوں کو للچائی آنکھوں سے دیکھتی تھی، تمہیں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی جگہ رہنے کی آرزو تھی، اسی لیے تم بھاگ کر میرے پاس آئی تھی، اور وہ سب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے جانے کی ضد چھوڑ دو۔ میرے لیے یہ زندگی اپنی پچھلی غربت کی زندگی سے زیادہ اذیت ناک تھی۔
ایک دن وسیم مجھے تیار کروا کر ایک اسٹوڈیو لے گیا۔ وہاں کھڑے نوجوان میرے وجود کا یوں معائنہ کر رہے تھے جیسے میں کوئی قربانی کے لیے خریدی گھڑی بھیڑ بکری ہوں، جسے خریدنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھا پرکھا جاتا ہے۔ پھر ایک ادھیڑ عمر شخص منہ میں سگریٹ دبائے وسیم سے پوچھنے لگا، بس حسن ہی ہے کچھ کے ادائیں بھی آتی ہیں اسے؟ تمہیں تو پتہ ہے ماڈلنگ کے لیے کیٹ واک کس انداز سے کی جاتی ہے۔ وہ شخص مجھ سے ماڈلنگ کروانا چاہتا تھا۔ وسیم اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ سر یہ بالکل کورا کاغذ ہے، آپ جیسا کہیں گے یہ ویسا ہی کرے گی، وسیم نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ شخص مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایک چیک وسیم کو دیا، جسے دیکھ کر وسیم کی آنکھیں چمک گئیں۔ آج بھی وہ میری قیمت وصول کر کے جا چکا تھا، لیکن یہ زندگی تو اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھی۔ اس شخص نے چند مردوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو کہنے لگا، تم اس لڑکی کا ناپ لو اور اس کے لیے ڈریس تیار کروا دو 2 گھنٹے کے اندر۔ ایک شخص گلے میں انچی ٹیپ ڈالے میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرا ناپ لینے کے بہانے میرے وجود سے اپنے ہاتھوں کی ہوس پوری کی۔ میں ایک ناپ دینے میں ہی بدحواس سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس اسٹوڈیو کا مالک پھر ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا جب تک تمہارا لباس تیار نہیں ہو جاتا تم اسی کمرے میں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی، نہ جانے اور کون کون سی آزمائشیں مجھے دینی تھی۔ 2 گھنٹے میں مجھے جو لباس پہننے کے لیے دیا گیا وہ نازیبا سا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی برجستہ انکار کر دیا، لیکن وہ شخص مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا تمہارے پیسے میں نے اس لیے نہیں ادا کیے کہ تم مجھے نخرے دکھاتی پھرو۔ وہ سخت لہجے میں یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ میں پہلے تو خوب روئی۔ یاد آنے لگا کہ کچرا اٹھانے جب میں جانے لگتی تھی تو نانی ایک بڑی سی چادر مجھ پر اوڑھا دیتی تھیں، پھر مجھ پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتی تھیں، پھر کہتی تھیں اب جا۔ نانی تیز زبان کی تھی، مجھے تانے بھی بہت دیتی تھی، لیکن میری عزت کی محافظ بنی ہوئی تھی۔ پل کے نیچے بنی ساری جھگیوں میں بسنے والوں کو پتہ تھا کہ میں جمیلہ کی نواسی ہوں، اسی لیے کسی کی ہمت نہ تھی کہ مجھ پر گندی نظر رکھتا۔ اتنا روب تھا نانی کا۔ مجھے نانی اپنے سخت مزاج کی وجہ سے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن آج یہاں بیٹھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے بوڑھے اور جھریوں بھرے ہاتھ میرے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر میری حفاظت کر رہے تھے۔ جب سے میں جھگی سے بھاگی تھی، بے آبرو تو جو ہوئی سو ہوئی، لیکن ایک بکاؤ مال کی طرح سے بک رہی تھی۔ لعنت ہے ایسے محبوب پر اور ایسی گھٹیا محبت پر۔ میرے پاس پچھتاوے کے آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں نے وہ لباس پہن لیا جو مجھے چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ پہلے پہل بڑی شرم سی آتی تھی۔ 4 مرد مجھے سجاتے سنوارتے تھے۔ میک اپ مین جب میرا میک اپ کر رہا ہوتا تھا تو بڑے گندے اشارے مجھے کرنے لگتا تھا۔ میری نظریں شرم سے جھک جاتی تھیں۔ کیمرہ مین مجھے یہ بتاتا تھا کہ مجھے کھڑے کیسے ہونا ہے، چہرے پر تاثرات کیسے دینے ہیں۔ پھر مجھے آدھے ادھورے لباس میں دیکھ کر وہ جیسے معنی خیز نظروں سے مسکراتے تھے، اشارے بازیاں کرتے تھے۔ میں پل پل شرم سے مرتی تھی۔ میری نازیبا تصاویر رسالوں میں چھپنے لگیں اور وہ رسالے لاکھوں کی تعداد میں بکنے لگے۔ میں ماڈل کے طور پر سب کے سامنے آ چکی تھی۔ ماڈل سے اداکاری کے شعبے کا سفر بہت جلد میں نے طے پایا تھا، کیونکہ میرا تعارف ایک بے باک اداکارہ کے حوالے سے ہو چکا تھا۔ 5 سال میں نے ترقی کی منازل بڑی جلدی سے طے کی تھی۔ میرے وجود اور ایک مردہ لڑکی کے وجود میں کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا۔ جیسے مرنے والے کو کون کیسے چھوتا ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا، ویسے ہی اب مجھے مردوں کی ہوس شدہ نظروں سے الجھن نہیں ہوتی تھی، نہ کسی کے بیہودہ اشارے بازیاں مجھے شرم سے سرخ کرتی تھیں۔ ماڈلنگ کے ریمپ پر واک کرتے ہوئے منچلوں کی سیٹیاں اور جملے بازیاں میری چال کو لڑکھڑانے نہیں دیتی تھیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں نے مردوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر زندگی گزاری تھی۔ بس شروع میں ہی ایک بار جی بھر کر رو چکی تھی۔ اپنی آنکھوں سے خواب نوچ کر پھینک کر ضمیر کا گلا دبا کر میں نے اپنی عزت کی چادر خود اتار دی تھی اور خود کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اب فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون سا لباس پہننا ہے۔ ساڑی پہنے ہوئے کتنے مردوں کے ہاتھ میری برہنہ کمر پر لگتے تھے۔ ایک بار اپنی فلم کی شہرت کی خاطر میں ایک ہاسپٹل میں چیریٹی کے لیے گئی۔ وہ کینسر کا ہاسپٹل تھا۔ میں وہاں چیک دینے آئی تھی تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں بڑی ہمدرد ہوں، لیکن میرا اصل مقصد اپنی فلم کی پروموشن تھا۔ ہماری فلمی دنیا کی نیکیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔
میں نے وہاں لوگوں سے درخواست کی کہ پلیز آپ میری فلم ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس سے جو بھی پیسہ ملے گا وہ اس ہاسپٹل کے مریضوں کو دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ وہاں کے پیسے سے ذرا سا حصہ جو ہاسپٹل پر لگایا جاتا وہ بھی وہاں کے آنر کی جیب میں جاتا تھا۔ بہت سے مریضوں کے پاس جا جا کر مجھے تصویریں کھنچوانی تھی تاکہ میں لوگوں کی ہمدردی اور جھوٹی شہرت حاصل کر سکوں۔ وہیں میری نظر ایک مریض پر پڑی جو بہت لاغر سا تھا۔ میں جب اس کے پاس گئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ وہی تھا، وہی کمینہ وسیم۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ ایڈز کا مریض ہے، 1 سال سے یہاں ایڈمٹ ہے، اپنی زندگی سے عاجز آ چکا ہے، روز رو رو کر خدا سے موت مانگتا ہے، لیکن نہ اس کی تکلیف کم ہوتی ہے نہ ہی اسے موت آتی ہے۔ یہ سب سے کہتا ہے کہ میرے لیے مرنے کی دعا کر دو، شاید کہ میری اس اذیت سے خلاصی ہو جائے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ مکافات عمل پر میرا یقین پختہ ہونے لگا، جو کہ پہلے ٹوٹ سا چکا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ مجھے برباد کرنے والا آج بھی عیش کر رہا ہوگا، لیکن نہیں، سزا تو اسے بھی بہت اچھی ملی تھی۔ میں نے وسیم کے چہرے پر چھائی بے بسی اور بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا، خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تم یوں ہی جیتے رہو۔ میری بات سن کر اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا تھا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے وسیم کی حالت پر ذرا افسوس نہ تھا۔